انہیں مولا نہیں ملا. کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو. کافر بتا رہے ہیں وہ حیدر کے باپ کو، خود جن کو اپنے باپ کا شجرہ نہیں ملا. بلند ترین صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. الصلاة والسلام على بقیۃ اللہ فی الارضین. صلوات. تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و ثنا اللہ کے زیبا ہے اس پروردگار عالم کے لیے جو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، ستار العیوب ہے. وہ پروردگار عالم کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن ہم اسے کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. سب سے بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں در اہل بیت سے منسلک کر دیا. یہ وہ در ہے جو ہمیں چلنے کا، پھرنے کا، بولنے کا، نماز پڑھنے کا، یہاں تک کہ حمد و ثنا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتی ہے. کس طرح کہ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ میرے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کی سواری کھو گئی. جب میرے بابا آئے، میرے بابا نے دیکھا کہ میری سواری کھو گئی ہے، تو میرے بابا فرمانے ہیں کہ پروردگارا اگر میری سواری مل جائے تو میں تیری ایسی حمد و ثنا کروں گا جو خود تجھے بھی پسند آئے گی. یہ کہنا تھا کہ تھوڑی دیر بعد امام کی سواری ملی. امام اپنی سواری پہ سوار ہوئے، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. امام یہ جملہ کہتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ میں نے پروردگار عالم کی حمد و ثنا میں کوئی ایسا حصہ نہیں چھوڑا کہ جو میں کہوں کہ میں نے حمد و ثنا مکمل نہ کی ہو. کیسے کہ الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تر حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے لیے جو عالمین کا رب ہے. ہم اس در کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ پروردگارا تم نے ہمیں بن مانگے ایسے در سے وابستہ کر دیا ہے. بعد از حمد و ثنا میرا تمام تر بہترین سے بہترین درود و سلام محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم اپنی لالہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو. اذان محترم یہ آیت کب نازل ہوئی کہ جب رسول خدا نے تبلیغ دین کی تو سب لوگ رسول خدا کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اتنا دین پہنچایا ہے، ہم آپ کو اس کا کچھ اجر دیں، کچھ اجر دیں. آپ چاہیں ہم سے دولت مانگے ہم دولت دیں گے، آپ عزت مانگے ہم عزت دیں گے، آپ مرتبہ مانگے ہم مرتبہ دیں گے، آپ منصب مانگے ہم منصب دیں گے. جب یہ کہنا تھا تو رسول خدا کے پاس جبرائیل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو. کون اقربا؟ جس کے بارے میں شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ محمد وہ کہ جس کی خاطر کائنات بنی، علی وہ کعبہ جس کا احترام کرے، فاطمہ وہ جس کا استقبال نبیوں کا امام کرے، حسن وہ خدا جنت جس کے نام کرے، حسین وہ جو سر کٹا کر بھی تلاوت سر عام کرے، میرے محبوب کا سارا گھرانہ وہ ہے جس کی تعریف سارا قرآن کرے. یہ ہے وہ اقربا جس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان سے محبت و مودت کرو. اذان محترم آج جس کا تذکرہ کرنا ہے وہ انہی اقربا میں سے ایک ہے. رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ
عبادت ہے. یہ تینوں روایت اسی ترتیب سے ہیں. ایک واقعہ آپ کی سماعت کی نظر کروں کہ ایک دفعہ رسول خدا بیمار تھے. ایک طرف مولا علی بیٹھے ہوئے تھے, ایک طرف جناب صدیقہ بیٹھی ہوئی تھی, جناب عائشہ وہ بیٹھی ہوئی تھی. اتنے میں جناب صدیق تشریف لائے. جب ان کا تشریف لانا تھا وہ آئے تھے رسول خدا کی عیادت کے لیے, کیونکہ رسول خدا بیمار تھے. رسول خدا کی عیادت کو آئے, رسول خدا کو سلام کیا, رسول خدا کی عیادت کی اور آ کے بیٹھ گئے. اب گفتگو رسول خدا سے کر رہے ہیں لیکن چہرے کو مولا علی کے دیکھ رہے ہیں. بیٹی نے یہ دیکھا کہ بابا آئے ہیں میرے نبی کی عیادت کے لیے اور مسلسل علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. جب بہت دیر تک یہ محسوس کیا کہ بابا یہ عمل کر رہے ہیں, گفتگو رسول خدا سے کر رہے ہیں لیکن چہرے کو علی کو دیکھ رہے ہیں, تو بیٹی نے پوچھا کہ بابا کیا وجہ ہے کہ آپ آئے ہیں میرے نبی کی عیادت کو اور مسلسل علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں؟ تو جناب صدیق تھے, انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے رسول خدا کا ارشاد نہیں سنا کہ انا نظر الا وجه نبی عبادہ, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. جب یہ کہنا سنا تو کہتے کہ بابا اچھا آپ نے یہ کہا, اب میں بتاتی ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ دشمن جو مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں. مولا علی اور رسول خدا بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. جب رسول خدا نے یہ سنا تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ کیا ایک اور روایت بیان کروں؟ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ حب علی عبادہ, علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے. جب یہ ارشاد فرمایا تو پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ساری عبادتیں صرف میرے لیے ہیں اور کسی کے لیے عبادت نہیں ہو سکتی. ساری عبادتیں صرف میرے لیے ہیں. لیکن یہاں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, علی کا ذکر کرنا عبادت, علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے. رسول خدا مولا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت سے تشبیہ دے رہے ہیں. اذان محترم, رسول خدا کا اس میں بھی ایک بہت بڑا راز ہے کہ رسول خدا نے یہ تینوں روایتیں اسی ترتیب سے کہا. کس طرح کہ رسول خدا نے پہلے کہا, کیونکہ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ پہلے دیکھتے ہیں, پھر دل میں اترتی ہے, پھر ذکر کرتے ہیں. لیکن کہتے ہیں نہیں, پہلے اس کے بعد پہلے دل میں اترتی ہے, پھر ذکر کرتے ہیں, یعنی پھر دیکھتے ہیں. لیکن رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے دیکھو, پھر ذکر کرو اور پھر محبت رکھو. یہ تینوں روایتیں اسی ترتیب سے ہے. رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت, کہ اگر علی موجود ہے تو اس کے چہرے کو دیکھو, عبادت کرو. اگر علی گزر جائے تو اس کی ذکر کرو, عبادت کرو. لیکن اگر کوئی ایسا دور آ جائے کہ تقیہ کا دور ہو جس میں علی کے فضائل بیان نہ کر سکیں تو علی کی محبت دل میں رکھنا بھی عبادت ہے, لیکن علی کی محبت کو چھوڑنا نہیں ہے. علی کی محبت کو نبھانا ہے. اسی لیے تو شاید کہتے ہیں کہ علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی. علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے, علی کے بغض سے کچھ اور مل سکے نہ ملے, مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے. بلند ترین صلوات. یہ ہے میرے مولا کی شان کہ میرے مولا کے فضائل ہم بیان ہی نہیں کر سکتے, کہ جن کے فضائل خود جناب صدیق اور صدیقہ بیان کریں. یہ ہے میرے مولا. ایک دفعہ رسول خدا نے مولا علی کو دیکھا نہیں تھا تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا مسجد میں کہ جو بھی مجھے علی کے آنے کی خبر پہلے دے گا وہ مجھ سے جو بھی مانگے گا میں عطا کروں گا, یہ میرا وعدہ ہے. سب نے یہ سنا, کوئی سڑکوں پہ چلا گیا, کوئی کوچوں میں, کوئی گلیوں میں. جناب سلمان بھی موجود تھے. جب جناب سلمان پہاڑ پہ چڑھنے لگے, جناب سلمان کا پہاڑ پہ چڑھنا تھا, لوگ دیکھ کے ہنس رہے تھے کہ اے سلمان تو کیا سمجھتا ہے کہ علی پہاڑ سے آئے گا, تم پہاڑ پہ چڑھے جا رہے ہو. تو جناب سلمان کہتے کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ علی گلی سے آئیں گے, علی نور ہے, علی آسمان سے آئیں گے. تو شاعر کہتا ہے کہ آئیں گے کس طرح سے علی, بس یہ سوچ کر خیبر میں سب کے لب پہ روا تھا اگر مگر نظریں جمی ہوئی تھی مدینے کی راہ پر, کہنے لگے یہ حضرت سلمان دیکھ کر کیوں دیکھتے ہو راہ کو اتنے دھیان سے, وہ دیکھو آ رہے ہیں علی آسمان سے.
پہلے میں یہ خبر دوں؟ مولا علی کہتے ہیں کہ اے سلمان تم آہستہ اترو، میں رسول خدا کو تمہارے آنے کی خبر دوں گا کہ مجھے سب سے پہلے سلمان نے دیکھا ہے۔ جیسے ہی مولا علی رسول خدا کی خدمت میں آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے مجھے سلمان نے دیکھا ہے۔ میرے مولا کا یہ کہنا تھا۔ جب مسجد میں سب جمع ہوئے تو رسول خدا نے پوچھا کہ اے سلمان میں نے وعدہ کیا تھا تم سے کہ جو مجھے علی کے آنے کی خبر پہلے دے گا وہ مجھے جو مانگے گا میں عطا کروں گا، تو سلمان تم مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ عزیزان محترم، یہاں ہم اپنے آپ کو تصور کریں کہ اگر ہم ہوتے تو ہم رسول خدا سے کیا مانگتے؟ گاڑی، بنگلہ، پیسے، جائیداد۔ ہم کہتے یا رسول اللہ گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، فلاں فلاں فلاں، یعنی ہمارے خواہشات کی لسٹ شروع ہو جاتی۔ لیکن جناب سلمان جو ایمان کا درجہ دے کے جناب سلمان کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جب معراج پر گئے تھے آپ اور خدا کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بتا دیں۔ رسول خدا یہ سننا تھا، رسول خدا خاموش ہو گئے، کیونکہ جب معراج پہ گئے تھے جو گفتگو پروردگار عالم سے ہوئی تھی تو پروردگار نے جناب رسول خدا سے کہا تھا کہ اے رسول دنیا میں کسی کو نہ بتانا۔ تو رسول خدا نے وعدہ کیا تھا، اور یہاں سلمان سے بھی وعدہ کیا ہے۔ یہاں رسول خدا کا خاموش ہونا تھا، جبرائیل نازل ہوئے، کہتے ہیں کہ اے سلمان اے رسول پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ سلمان کو وہ ساری باتیں بتا دیجیے، لیکن خیال رکھیں کہ لوگوں کے سامنے نہ بتانا، اکیلے میں بتائیے گا۔ اب رسول خدا جناب سلمان کو لیے ایک حجرے میں گئے۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ رسول خدا نے جیسے ہی مجھے ایک بات کہی وہ میرے دماغ میں حفظ ہو گئی، دوسری بات یہاں تک کہ رسول خدا نے مجھے 1000 باتیں کہی، وہ 1000 باتیں مجھے حفظ ہو گئی۔ جیسے سلمان باہر نکلے تو مولا علی نے پوچھا کہ اے سلمان بتاؤ رسول خدا نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ سلمان کہتے ہیں کہ یا علی رسول خدا نے مجھے 1000 باتیں کہی تھی اور وہ مجھے حفظ ہو گئی۔ ان 1000 باتوں میں 500 آپ کے فضائل تھے اور 500 جناب زہرا کے فضائل تھے۔ تو یہ ہے میرے مولا کی شان کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم جب رسول کو معراج پہ بلاتے ہیں تو بھی مولا علی کی فضائل بیان کرتے ہیں، تو یہ لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر حد ہو تو بتا دو، تو شاعر کہتا ہے کہ سچ پہ ہم جھوٹ کا کب رنگ چڑھا دیتے ہیں، حق کا کلمہ ہے زمانے کو سنا دیتے ہیں۔ ہم کو مولا کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں۔ کو بلاتے ہیں تو مولا علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ہم خود کو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں، کہ اب ہمارا کردار بھی یہی کہتا ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہمارے کردار سے وہ ثابت نہیں ہونا پڑتا۔ ہمیں خود نہ کہنا پڑے کہ ہم علی والے ہیں، بلکہ ہمارا کردار کہے کہ ہم علی والے ہیں۔ ہمیں خود کو ایسا بنانا ہے۔ اذان محترم، کس طرح کہ ہمارے وقت کے امام ہمارے روز جمعہ ہمارے نام اعمال کو دیکھتے ہیں، تو کیا ہمارے وقت کے امام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں ہماری وجہ سے، ہمارے نامہ اعمال کی وجہ سے؟ ہم خود کو علی والے تو کہتے ہیں، کیا ہم ہمارے اعمال ویسے ہیں کہ ہم خود کو کہہ سکیں کہ ہاں ہم علی والے ہیں؟ جہاں جنت کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ جہاں علی وہاں ہم، جہاں علی وہاں ہم، لیکن جہاں عمل کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کہاں علی کہاں ہم۔ کیوں؟ ہمارے وقت کے امام ہمارے نامہ اعمال کو روتے ہیں۔ ہمیں خود تصور کرنا ہے کہ ہمیں اپنے نام اعمال کو اس طرح بنانا ہے کہ ہمارے وقت کے امام ہم سے خوش ہوں، ہم سے راضی ہوں، بلکہ ان کے آنکھوں سے ہماری وجہ سے آنسو جاری نہ ہو، کیونکہ ہمارے وقت کے امام کے سامنے روز کربلا کا منظر پیش ہوتا ہے۔ میرے وقت کے امام گریہ کرتے ہیں، میرے وقت کے امام ہم سے زیادہ انتظار میں ہیں کہ میرا ظہور ہو اور میں اپنی جدہ کا بدلہ لوں۔ کون جدہ؟ سے سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں۔ اذان محترم، میرے مولا نماز شب میں دعا مانگتے ہیں کہ پروردگارا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جسے دیکھ کے میرے دل کو سکون آئے۔ میرا دل کہتا ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ پروردگارا مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے اور میں نہ اس کے بغیر رہ سکوں۔ عزاداران امام، کربلا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ میری بیوی مولا حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس بیوی کا بہت امتحان لیا گیا، کبھی کربلا
بی بی سکینہ سے پوچھا کہ اے شمر بتا یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ عزادارو شمر کہتا ہے کہ یہ حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ بنت الحسین ہے۔ عزادارو یزید بی بی سکینہ سے کہتے ہیں کہ اے سکینہ میں نے سنا ہے کہ تم مولا حسین کی بہت لاڈلی تھی، تمہیں اپنے بابا سے بہت محبت تھی، اگر تمہیں اپنے بابا سے محبت تھی تو اپنے بابا کو بلاؤ۔ عزاداران ماں میری بیوی نے جلے ہوئے دامن کو اٹھایا، کہتے ہیں بابا آپ کا امتحان تو کربلا میں ختم ہو چکا، بابا بڑے دربار میں آپ کی بیٹی کا امتحان ہے، بابا میری گود میں آ جائیے۔ عزادارو سر حسین کا تج سے بلند ہونا تھا، میری بیوی کے دامن میں آیا۔ عزاداران امام یزید نے کہا کہ جلد از جلد اس قافلے کو زندان میں ڈالا جائے۔ جب اس قافلے کو زندان میں ڈالا، عزاداران امام جب شام ہوتی تھی پرندے اپنے گھروں کو جاتے تھے تو بی بی پوچھتی تھی کہ بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو میرے مولا سید سجاد کہتے ہیں کہ بہن یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ بی بی پوچھتی تھی کہ بھیا کیا ہمیں رہائی ملے گی یا اس زندان میں ہمیں دفنا دیا جائے گا؟ عزاداران امام میری بیوی کو رہائی کا بڑا ارمان تھا۔ عزادارو ایک شب میری بیوی کی آنکھ لگ گئی، میری بیوی سوئی ہے تو خواب میں دیکھتی ہے کہ بابا آئے ہیں۔ مولا حسین کہتے ہیں کہ بیٹی سکینہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں، تم نے بہت تکلیفیں برداشت کی۔ عزادارو جب بیوی خواب سے جاگی ہے کہتی کہ پھوپھی اماں میرے بابا آئے ہیں، پھوپھی اماں بابا کہاں ہے؟ عزادارو یہ سننا تھا، سب میں کوہرام بابا ہوا، سارے قیدی رونے لگے۔ عزاداران امام جب سارے قیدی رونے لگے یزید کے کانوں میں میری بیوی کے رونے کی آواز آئی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا کہ جاؤ دیکھو یہ زندان میں کیا ہوا ہے جو سب کوہرام بابا ہوا ہے۔ عزادارو جب یہ زندان میں سپاہی آیا میرے مولا سے پوچھتے ہیں کہ اے سید سجاد کیا ہوا ہے جو تم لوگوں میں اتنا کوہرام بابا ہے؟ میرے مولا سید سجاد کہتے ہیں کہ میرے بابا کے سر کو لا دیا جائے، میری بہن بہت بے قرار ہے۔ عزادارو یہ سنا تھا، سر حسین تش میں زندان میں آیا، جیسے ہی زندان میں تش آیا میری بیوی کہتے ہیں کہ بھیا مجھے بھوک نہیں لگی، بھیا مجھے بابا چاہیے۔ عزادارو جب رومال ہٹایا گیا ساری بیویاں تعظیم کے لیے اٹھی کہتی ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ عزادارو میری بیوی نے جلے ہوئے دامن میں مولا کے سر کو لیا، کہتے بابا آپ کے جانے کے بعد میرے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے ہاتھوں پہ رسیاں باندھی گئی، بابا میرے گلے میں رسیاں باندھی گئی۔ عزادارو میری بیوی بابا کو اپنا حال سناتی ہے، بیوی خاموش ہو جاتی ہے۔ جناب زینب کہتی ہے کہ بیٹا سجاد جاؤ دیکھو سکینہ خاموش ہو گئی ہے۔ عزادارو میرے مولا سید سجاد جیسے ہی بہن کے قریب آتے ہیں کہتے ہیں پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ حسین 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 حسین